اچھا جوئی صاحب، آپ دیکھیں کہ حقائق جو لاسٹ اکنامک سروے اسی حکومت نے چھاپا تھا، سابقہ حکومت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ جو پیٹرول لیوی کی حسن بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ظاہر ہے جو جانے والی حکومت کا ایک اپنا آرگومنٹ تھا، لیکن جب آئے تو اس وقت یہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. جو بھی ہے اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے. تو آپ کی نظر میں بے شک ہم نہ قطر ہیں، نہ ہم سعودی عربیہ ہے، نہ ہم باقی سارے ممالک ہیں اس وقت جو ماشاءاللہ ان کے پاس تو نیچرل ریسورسز ہیں. آپ کی نظر میں اگر میں آپ سے پوچھوں تو یہ 16 مہینے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پی ڈی ایم ظاہر ہے اب الیکشن میں جانا ہے، جی ڈی پی گروتھ ریٹ دیکھیں وہ کہاں پہ ہے، وہ 6% پہ تھا، 16 ماہ پہلے کیا تھا، اب کیا کتنا ہے، اب تو مائنس کی باتیں ہو رہی ہیں. اور باقی خاص طور پر جو ڈالر کی قیمت ہے وہ بعد میں سنواتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا فرمایا تھا. سو ہاؤ ڈو یو سی آل دس؟ نہیں، میرے تو 3 ایشوز ہیں. جی اکانومی جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی، آنسر از نو. ڈالر نیچے آیا، آنسر از نو. یعنی پاکستان کے لوگوں کو کوئی سکھ کا سانس آیا کسی بھی شکل میں تو آنسر از نو. تو جب آپ نے نہ قوم کی خدمت کی، نہ عوام کی خدمت کی، نہ اکانومی آگے بڑھی اور ساری ملیں بند ہو رہی ہیں، تو اسی انہوں نے کسی سے کوئی مطلب زر خرید غلام تو ہے نہیں کہ ان کی ہم ڈگڈگی بجاتے جائیں گے انہوں نے بڑا اچھا کیا، بڑا اچھا کیا، وہ بہت غلط تھے، یہ بہت اچھے ہیں. تو سوری، میں نے 20 دفعہ پوچھا ہے. ابھی حسن ایوب صاحب کوئی بتانے لگے نہیں وہ بالکل صحیح ہے، وہ پہلے وہ سن لیتے ہیں. جی بالکل، پھر اس کے بعد جی حسن وہ پھر سنتے ہیں، پھر بات اچھے کام اس حکومت کے. ٹھیک ہے، اچھا کام جو سب سے اچھا کام ہے وہ ایس آئی ایف سی ہے. اگر آپ وہ دیکھیں تو اس سے آپ نے جو آپ کے ان ٹیپ سیکٹرز تھے، لائک آپ کی ایگریکلچر جو کہ زمین پڑی ہوئی ہے پہلے کی، جو بنجر زمین ہے، اب آپ جی سی سی کنٹریز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پر اس زمین کو آباد کریں اور پھر وہاں سے جو آپ کی جو فوڈ سیکورٹی ہے اس کو بھی انشور کریں اور پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کو بھی انشور کریں. آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ایئر $6 بلین کی آپ نے امپورٹ کی ہے جو خوراک ہے پاکستان نے، اور اب ود ان 2 ایئرس جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ آپ $6 ارب کی جو ہے وہ نہ صرف اپنی ایکسپورٹ ایس آئی ایف سی جو ہے یہ انیشیٹو خود پرائم منسٹر صاحب آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو جب ذکر ہوا تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا آئیڈیا نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا اٹ واز دا برین چائلڈ آف چیف آرمی اسٹاف جنرل ناصر منیر کا. ایگزیکٹلی. تو پھر بات یہ ہے کہ سب سے بڑا کریڈٹ تو یہ ہے اس گورنمنٹ کا کہ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپوائنٹ کیا اور جو ان سے نام چل رہے تھے ان میں دیکھیں ہم یہ ایک اور بحث میں جا رہے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہاں سے ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خلوص نیت سے ایفرٹ بھی ہو رہا ہے. ماضی کے اندر بھی ظاہر ہے ایک ادارہ ہے، ادارے نے موجود رہنا ہے. ہم تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تجربہ کار حکومت موجود تھی اور ان کے سامنے سارے حقائق تھے، اس کے باوجود یہ سارا کچھ ہوا. ہم تو سوال رکھ رہے ہیں کہ یہ جو 342 کا ہاؤس تھا، حکومت موجود تھی، اپوزیشن وہاں پہ تھی، وہ ہے ہی نہیں تھا. 342 کہا تھا. نہیں وہ تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن تو تھی نہیں. ایک جنرل بات کر رہے ہیں اس کے باوجود جو ہے تو ہم تو سوال ان کے اوپر اٹھا رہے ہیں. اب آگے چلتے ہیں، اگلی سٹوری یہ ہے کہ اب IMF کے اوپر دیکھ لینا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سیاستدان اکراس دا بورڈ، ناٹ اینی پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی، کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کیا وہاں پہ بیانات دیتے ہیں اور اس کے بعد جب حکومت میں آتے ہیں، اور موسن ہمارے جو ہے کافی آپ کو پتا ہے پروفیسر صاحب احسن اقبال صاحب، اب وہ مجھے یاد ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی جب پہلی حکومت تھی 2008 کی، اس وقت وہ روٹی لے کے آ جایا کرتے تھے. اس کے بعد تو ناظرین IMF کے حوالے سے احسن صاحب نے کیا کامنٹ کیا تھا کہ یہ جو سابقہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے، انہوں نے جو IMF کے ساتھ ڈیل کیا اس کے ساتھ کوئی ہمارا لینا نہیں، ہم نیا جو ایک پیکج کریں گے، نئی ڈیل کریں گے. سنیں ذرا. حکومت کی حلیف جماعتوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے پاس ایک نادر موقع ہے. اگر MQM، کاف لیگ اور GDA یہ فوری طور پہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر کے اس حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کریں. IMF سے بچنے کا ایک حل ہے اور اس کی کنجی میرے MQM کے بھائیوں، کاف لیگ اور GDA کے پاس ہے کہ آپ اس حکومت کو چھوڑیں، حکومت تبدیل کریں. ہم IMF کے پاس دوبارہ جائیں گے اور ہم ایک نئے پیکج. اچھا ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے یہ PTI IMF حکومت ہے کہ ہم آئیں، ختم کریں گے اس پیکج کو، نیا پیکج لے کے آئیں گے. لیکن جب مفتاح اسماعیل صاحب پہلے فائنانس منسٹر تھے، جب یہ حکومت بنی تو انہوں نے کیا فرمایا کہ ہم کون سے پیکج کو دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں، وہ بھی سن لیں.
آج رات کو مجھے IMF جانا پڑے گا اور وہ پروگرام جو شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب IMF سے نیگوشیٹ کر کے آئے تھے، ہم IMF سے یہ پروگرام بحال کریں گے. وہی IMF کا پروگرام جو کہ عمران خان اور شوکت ترین نیگوشیٹ کر کے گئے تھے، اس کو اٹھایا میں نے پھر سے. اچھا ناظرین، اوور آل ایک کنسنسس ہے تمام اکانومسٹ کے درمیان کہ مفتاح اسماعیل نے اکانومی کو کافی لائن پہ ڈال دیا تھا. پڑھے لکھے تھے، باہر سے ڈاکٹریٹ ہیں، لیکن ظاہر ہے خواہش تھی لندن میں کہ وہ رشتہ دار ہیں تو ہم نے ان کو لانا ہے. تو حسن، بنیادی طور پہ ایک سوال میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، آپ کی ملاقات بھی ہوئی لندن میں جو ہے، کہ مفتاح اسماعیل، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میں نے اخبارات کے اندر بھی دیکھا ہے، سارے ڈیٹیل آرٹیکلز بھی پڑھے ہیں، وہ اکانومی کو ٹھیک لائن پہ لے آئے تھے. کیا وجہ بنی ڈار صاحب کو جمپ ان کرنے کی؟ پھر انہوں نے جس انداز سے مفتاح اسماعیل صاحب کو بیچاروں کو جس انداز سے پارٹی سے بھی نکالا، وہ پارٹی سے نکال دیا ان کو. وہ نکال دیا تو نہیں کیا ان کو. نہیں، وہ ان کے پاس جو عہدے شہدے تھے عہدے ہٹا دیے، لیکن پارٹی میں ہیں. جیسے اسد عمر صاحب ہیں، انہوں نے PTI کے جو عہدے چھوڑے ہیں، لیکن وہ آج تک پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. اسی طرح مفتاح اسماعیل صاحب بھی، ان کو عہدوں سے ہٹا دیے سندھ کے، لیکن ان کو پارٹی میں رکھا ہے. اوکے ایگریڈ کہ جو اسد عمر اور وہ ایک ہی کمپیریزن، اوکے مان لیتے، آگے بڑھیں. تو وجہ کیا بنی؟ وجہ کیا بنی جی؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ظاہری بات ہے پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو جو ہے وہ اسٹیئرنگ ویل دیا جائے. ڈار صاحب کے پاس جب وہ آئے تو انہوں نے بیانات بہت جو ہے وہ بڑے دعوے کیے، بڑے دعوے کیے، لیکن ایکچولی جب وہ آپ کو سمندر کی گہرائی کا اندازہ اتر کے ہی ہوتا ہے. تو وہ باہر سے بیٹھ کر ان کو جو ہے نا وہ پکچر ایسی دکھائی دے رہی تھی جیسے وہ سب کچھ جو ہے نا ان کے انڈر کنٹرول ہو جائے گا، لیکن جب وہ تشریف لائے تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا.